نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. محترم معزز بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تلاوت کے ساتھ کلام پاک کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے متعلق چند باتیں کل ہمارے سامنے آ گئی۔ ابھی بسم اللہ کے متعلق چند باتیں باقی رہ گئی تھی، ورنہ تو سوچا تو یہ گیا تھا اور عموماً رواج بھی یہی ہے کہ روزانہ تراویح میں جو پارہ پڑھا جاتا ہے اس کے متعلق یا اس پارے پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اس میں کیا مضامین اور اللہ تعالیٰ نے کن واقعات کو کس لیے بیان کیا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری کوئی بھی نماز چاہے نفل ہو، واجب ہو، سنت ہو، فرض ہو، چاہے جماعت کی نماز ہو، تنہا نماز ہو، کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ سے خالی نہیں ہوتی۔ ہر نماز میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں۔ اس لیے یہ سوچا کہ سورہ فاتحہ پر کم از کم ایک سورہ پر مکمل اس کی تفسیر تشریح ہمارے سامنے آ جائے، لیکن چونکہ اس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو اس پر بھی چند باتیں عرض کر دینی مناسب معلوم ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ کہا گیا کل بھی کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، پارہ نمبر 19 سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مستقل آیت بنا کر نازل کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں اس کا تذکرہ آیا ہے، لیکن اس کو ہر سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے۔ 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کے شروع میں اس کو لکھا جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے اور حکم بھی ہے پڑھنے کا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرات علماء نے بیان کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل وحی کے طور پر وحی میں نازل ہوئی کہ فلاں سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے اور پڑھی جائے۔ چونکہ جب وحی نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر تو مستقل ایک جماعت تھی، مستقل ایک کمیٹی تھی کاتبین وحی کے نام سے، جن کا کام ہی یہی تھا کہ وحی کو لکھا کرتے تھے۔ جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی اللہ کے نبی علیہ السلام ہو بہو ویسے بیان فرماتے، اور حضرات صحابہ جنہیں کچھ کاغذ مل جاتا، جنہیں کپڑا مل جاتا، جنہیں ہڈی مل جاتی، وہ اس پر لکھ لیتے تھے۔ اس زمانے میں مستقل کاغذوں کا رواج اور چلن نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان ابن عفان تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین کا دور آیا تو چونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا اور حضرت عمر کے ساتھ کئی دیگر صحابہ کو یہ خوف محسوس ہوا کہ بعض صحابہ تو مستقل قرآن کو لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی تھے، اور اکثر صحابہ حافظین وحی تھے، یعنی حافظین قرآن۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک ایک لمبا وقفہ گزر گیا جس میں کئی سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش فرما دی،
کئی سارے حافظ صحابہ قرآن کریم کے وہ شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ، اور اسی طرح حضرت عمر کے زمانے میں خود انہیں یہ پریشانی لاحق ہوئی تھی. وہ اس چیز کو لے کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے بھی تھے کہ امیر المؤمنین ہیں آپ ایسا کریں کہ مستقل قرآن پاک جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کی شکل میں نازل ہوا ہے اس کو ایک کتاب کی شکل میں آپ لکھوا دیں، تاکہ یہ ایک مصحف کی شکل میں، ایک کتابچے کی شکل میں، یہ ایک دو اٹوں کے درمیان چند اوراق کی شکل میں قرآن پاک محفوظ ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوا. ایک طرف جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، مسیلمہ کذاب اور طرح طرح کے لوگ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ اللہ کے نبی کے بعد ہم نبی ہیں، رسول ہیں. دوسری طرف ایک ایسا فتنہ شروع ہوا، ایسا فتنہ کھڑا ہوا، جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے، یہ ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہم سے زکوٰۃ کیوں وصول کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم غیر ہیں؟ کیا ہم کافر ہیں؟ ٹیکس کے طور پر ہم سے کیوں وصول کیا جا رہا ہے؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے. منکرین ختم نبوت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی ماننے کا جو لوگ انکار کر رہے تھے وہ ایک فتنہ، ادھر زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ان کا ایک فتنہ. ان فتنوں سے نمٹتے ہوئے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت گزر گیا. انہیں فرصت نہیں ملی، انہیں وقت نہیں ملا. زمانہ آیا دوسرا دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فتوحات ہی فتوحات، تقریباً پوری دنیا سے زائد اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت میں اسلام کو پھیلا دیا. اسی لیے کسی ایک غیر نے یہ کہا کہ اگر امیر المؤمنین عمر کی خلافت اور چند سال باقی رہتی تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فکر میں لگے ہوئے تھے، انہیں بھی فرصت نہیں ہوئی کہ قرآن پاک کو مستقل ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جائے. کسی کے پاس چند آیتیں ہیں، کسی کے پاس چند صورتیں ہیں، کسی کے پاس چند پارے ہیں، کسی کے پاس چند رکوع ہیں. الگ الگ صحابہ کے پاس الگ الگ آیتیں، الگ الگ سورے محفوظ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگیں ہوئی، اس میں کئی سارے حفاظ جامع شہادت نوش فرما لیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سوچا اب یہ کام مجھے کرنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ، بہت لمبی تاریخ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک صحابی سے اعلان کرتے کہ جس کسی کے پاس کوئی آیت، کوئی رکوع، کوئی پارہ، کوئی سورہ ہے جس نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، لکھا ہے، یاد کیا ہے، وہ لے کر آئے میرے پاس. اور اتنا کافی نہیں ہے، یہ اس کے پاس جو سورہ ہے یا آیت ہے یہ قرآن اور وحی ہے، اس بات پر 2 گواہ بھی ساتھ میں لائے، تبھی جو ہے اس کی بات مانی جائے گی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ ایک نمونہ بھی تھا. ام المؤمنین کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نسخہ تیار کیا تھا، اس کو سامنے رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو ترتیب دی. ایک کتاب کی شکل میں حضرت عثمان نے مدون کیا. تب سے قرآن پاک کو ایک مصحف کہا جاتا ہے، ایک کتاب اللہ کہا جانے لگا. حضرات صحابہ کے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بہترین کام یہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر تو وحی نازل ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ کو پڑھا جائے. وہ کون سی سورت ہے کوئی صحابی نہیں جانتا تھا کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوئی ہے، لیکن ہے ایک سورت کے شروع میں. اسی وجہ سے یہ مسئلہ آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے، جہاں کہیں بھی قرآن پاک کو مکمل پڑھا جاتا ہے، چاہے رمضان میں ہو، چاہے ہم خود اپنی طور سے انفرادی طور پر قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، تو درمیان میں، آیتوں کے درمیان میں یا کسی سورت کو شروع کرنے کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا زور سے ضروری ہے. اسی وجہ سے آپ نے غور کیا ہوگا عموماً قرآن پاک کو تراویح میں جو پڑھا جاتا ہے مکمل رمضان میں، تو کہیں نہ کہیں امام صاحب قرآن پڑھنے والے ایک مرتبہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اگر بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا تو گویا کہ قرآن پاک ان کا ناقص رہ جاتا ہے.
مکمل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے یہ بات طے کی کہ چونکہ وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونی چاہیے کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن بسم اللہ کیوں نازل ہوئی یہ تو سب کو معلوم ہے. بسم اللہ جو نازل کی گئی، علماء کہتے ہیں، علماء احناف یہ کہتے ہیں یہ ایک صورت سے دوسری صورت کے درمیان فرق کو معلوم کرنے کے لیے. جیسے ہم تراویح میں 4 رکعت کے بعد دعا پڑھتے ہیں یا دعا پڑھی جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ دعا اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک ترویحہ مکمل ہو چکا ہے. ترویحہ کا مطلب 4 رکعت مکمل ہو گئے ہیں. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد اتنی مہلت اور اتنا وقفہ دیا جانا چاہیے کہ ایک آدمی اگر 2 رکعت نفل نماز کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لے، کوئی دعا کرنا چاہے کر لے، کوئی قرآن کی ایک سورہ ایک صفحہ پڑھنا چاہے پڑھ لے. اتنی مہلت ہونی چاہیے. لیکن علماء نے دیکھا اگر اتنی مہلت دیں گے وقت زیادہ ہو جائے گا، لوگوں میں اکتاہٹ آ جائے گی، مکمل 20 رکعت کا نظام صحیح معنوں میں باقی نہیں رہے گا. اس لیے علماء نے کہا جو ہمیں دعا آتی ہے ہم وہ پڑھ لیں. یہ ایک مصیبت شروع ہو گئی ہم لوگوں کے درمیان. 4 رکعت سلام پھرتے ہی ایک ایسی آواز مسجد دہل جاتی ہے، آدمی قرآن کی نماز کے اتحیات کے قاعدے کے خیال میں ہے، سلام پھرتے ہی یہ خوف اور دہشت اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ دعا پڑھی جا رہی. یہ دعا جو شروع کی گئی اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس وقت میں کوئی عربی دعا نہیں رہتی، اس لیے ان کو یہ اجازت دی گئی کہ ایک دعا آپ کے سامنے رکھ دی گئی، آپ چاہے پڑھ لیں نہ پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر یہی دعا پڑھنا ہے سبحان الملک القدوس آہستہ سے پڑھیں. ربنا آتنا فی الدنیا کوئی بھی دعا پڑھ لیں، اردو دعا پڑھ لیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، ساری چیزیں درست ہیں اور صحیح ہے. تو بہرحال یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے 4 رکعت کے درمیان، اس کی اصل وجہ اور مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے 4 رکعت مکمل ہو گئے، تاخیر سے آنے والے کے علم میں آ جائیں کہ 20 میں سے 4 ہو گئے، 20 میں سے 8 ہو گئے، 20 میں سے 12 ہو گئے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے، مفسرین لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورہ کے شروع میں ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر ایک صورت مکمل ہو گئی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب سے ایک دوسری صورت شروع ہو رہی ہے. 2 صورتوں کے درمیان ایک فصل، ایک فرق لانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کے مشورے سے یہ طے کیا کہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھ دی جائے، ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونی چاہیے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مختصر تشریح. بسم اللہ میں 3 نام ہیں، ایک اللہ، ایک رحمان، ایک رحیم. اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم کہلاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اسم اعظم کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے دوسرے نام ہیں رحمان، رحیم، غفور، ستار، قہار، جتنے بھی نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں. یہ سارے نام کسی اور کے ہو سکتے ہیں، یعنی عبد الرحمن، عبد الستار اس طرح ہو سکتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ رحمان خان رکھ لیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، درست ہے، لیکن اللہ یہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی لفظ اللہ کے نام کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس نام کی وہ عظیم برکات ہیں، وہ ثمرات ہیں، وہ اہمیت ہے، اس پر مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں. دوسرا نام ہے رحمان، رحیم. دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحمت والا. لیکن تھوڑا سا فرق ہے، بہت ہی آسان فرق ہے، بہت ہی دلچسپ فرق ہے. حضرات علماء نے لکھا ہے اس کے درمیان 2 فرق ہے. نمبر 1، رحمان کہتے ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، ہر ایک شخص کو عام ہو، جسے ہم انگریزی زبان میں کہہ سکتے ہیں ایکسٹینسو، جس کی رحمت ہر ایک فرد کو شامل ہوتی ہے. رحیم کہتے ہیں ایسی ذات
جو جس پر بھی رحم کرتی ہے، رحم کا معاملہ کرتی ہے، وہ مکمل معاملہ، مکمل رحم کا معاملہ کرتی ہے، جسے ہم انگریزی زبان میں کہہ سکتے ہیں انٹینسو۔ یہ ایک فرق ہے، یعنی رحمان کا مطلب اس کی رحمت وسیع ہے، رحیم کا مطلب اس کی رحمت گہری ہے، مکمل ہے۔ ایک دوسرا فرق علماء نے بیان کیا رحمان اور رحیم کے درمیان کیا فرق ہے۔ یہ ایک آسان فرق یہ ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہر ایک کو شامل ہے، مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، فرما بردار کو بھی، باغی کو بھی، نافرمان کو بھی۔ علماء لکھتے ہیں اسی وجہ سے دنیا میں اگر کوئی کافر، نافرمان، اللہ کو نہ ماننے والا، ملحد، منکر خدا کو اگر اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، یہ اس کی شان رحمانیت ہے، اس کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ سب کو رحم کر رہا ہے، اس کے ماننے والے کو بھی روزی دے رہا ہے، نہ ماننے والے کو بھی روزی دے رہا ہے۔ اس کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ رحیم یہ صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحم کا معاملہ کرتے ہیں، یہ خاص جماعت اپنے فرما برداروں کے ساتھ، نزلا من غفور رحیم، قرآن پاک میں ایک جگہ کہا گیا جب اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو بھیج دیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے آج تم یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو کہ جنت میں جانے کے بعد تم جو کچھ سوچتے ہو سامنے آ جاتا ہے، تم جو تصور کرتے ہو تمہارے سامنے وہ چیز موجود ہے۔ یہ ساری مہمان نوازی یہ معاف کرنے والی اور رحم کرنے والی ذات کی طرف سے ہے، نزلا من غفور رحیم۔ یہ ایک فرق ہے کہ رحمان کا مطلب ساروں پر اس کی رحمت، رحیم کا مطلب ساروں پر نہیں، ایک مخصوص اس کے فرما برداروں پر۔ ایک تیسرا فرق علماء نے بیان کیا، رحمان کسے کہتے ہیں، رحیم کسے کہتے ہیں۔ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ وہ نام ہے رحمان جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کہا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے رحمان کے متعلق، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبد الرحیم ہے، عبد الستار ہے، جو بھی اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسے صرف او رحمان کہہ کر بلانا مکروہ ہے، گناہ ہے۔ صرف رحمان کہنا اللہ ہی کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر، اسے معلوم ہے یہ مسئلہ کہ کسی بندے کو، کسی مسلمان کو صرف رحمان نہیں کہہ سکتے، اس کے باوجود وہ بلاتا ہے، گویا کہ اس نے شرک کیا، خطرہ ہے گویا کہ اس کا یہ عمل کہیں شرک کی طرف نہ چلا جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اسے مکمل نام سے پکارنا چاہیے۔ آدمی کو یا تو گناہ ہوتا ہے صرف اللہ کے نام لے کر بندے کو بلانے سے، یا تو اگر وہ جانتا ہے مسئلہ تو شرک کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اس عربی لفظ کا، اور اللہ کے علاوہ بندوں کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ جیسے ایک ماں رحم کرتی ہے بچوں پر تو کہا جاتا ہے اس کے اندر رحمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یہ رحیمہ ہے۔ بھائی بھائی پر رحم کرتا ہے، رحیم ہے۔ استاد بچوں پر رحم کرتا ہے، رحیم ہے۔ باپ بچوں پر رحم کرتا ہے، رحیم ہے۔ قرآن پاک میں رحیم کا لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حریص علیکم، وہ تمہارے متعلق بہت ہی نرم ہیں، بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ یہ رحمان اور رحیم کی مختصر تشریح تھی، چونکہ اور بھی مزید حضرات علماء نے اس کے عجیب و غریب نکات، عجیب و غریب فائدے بیان کیے ہیں، لیکن مختصر وقت میں ہمیں ان چیزوں کو سمیٹنا ہے۔ اس لیے جو چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں خود بھی ہم اسے ذہن میں رکھیں اور جا کر اپنی مستورات میں، اپنے گھر میں بھی ان باتوں کا تکرار کریں، ان باتوں کو دہرائیں۔ اذا تکرر تقرر فی القلب، جب ان باتوں کو ہم جا کر دہرائیں گے تو اس کی عظمت، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں آ جائے گی۔ جب ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو رحمان کی اطاعت میں، رحیم کی تابعداری میں زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں کو، کہیں سنی مختصر تفسیر اور تشریح کو صحیح معنوں میں دل کے کان سے سننے، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔